السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو محبت کی ڈسی ہوئی اور محبت سے خوفزدہ ایک عورت کی خوبصورت کہانی ہے۔ وہ فل کولنگ والے کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھی تھیں۔ کرسی دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، ذہن جیسے کہیں اور ہی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کو ٹھنڈ کے مارے اس کے اعصاب کانپے تھے۔ اس نے گلا کھنکار کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرایا۔ منجمد نظروں کا زاویہ بدلا تھا، آنکھیں اب اس کو دیکھ رہی تھیں۔ چہرے کو عمر نے جیسے چھوا ہی نہ تھا، بمشکل وہ 40 سال کی لگتی ہوں گی۔ وہ کالج یونیورسٹی میں کبھی اس کے ساتھ جاتی تو لوگ ان کو اس کی بہن سمجھتے تھے، پر ان کی آنکھوں میں عجیب سی یاسیت تھی، جیسے آنکھیں وقت سے بہت پہلے ہی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آپ نے بلایا تھا ماما؟ اس نے ریموٹ اٹھا کر کولنگ کم کی، چیئر رک گئی۔ ان کے قدم زمین پر جم گئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا لی تھیں اور اب نظریں اس پر جمی تھیں۔ عماد نقوی کون ہے؟ میرا یونیورسٹی فیلو ماما۔ صرف یونیورسٹی فیلو؟ ماما، وہ اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے تم کو یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا نا، رشتہ تلاش کرنے نہیں۔ یہ کام میں تم سے بہتر کر سکتی ہوں، اور اگر تم اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتی نا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ ماں نے سختی سے بات مکمل کی اور رخ موڑ کر کتابوں کی ریک میں سے کتاب نکالنے لگی۔ کیا یہ میری ماں ہے جو اتنا کم بولتی تھی اور بولتی تو دل چاہتا بولے ہی جائیں، جو میری کسی بھی تکلیف میں مجھ سے زیادہ مغموم ہو جاتی ہیں، میری خواہش کو میرے کہنے سے پہلے جان لیتی ہیں؟ پھر یہ سب کیوں؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ ماما، میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت بھی کتنا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ وہ لڑکی تھی کہ ایک چیز کے لیے دوسری بار کبھی ضد نہیں کرتی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا نین تارا، میں نہیں چاہتی۔ اب اس کے علاوہ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے بغیر مڑے اس کو جواب دیا۔ نہیں، میری ماما میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میرے دکھ سے ناشنا نہیں، جبھی نظریں چرا رہی ہیں، جبھی تو میری طرف دیکھ نہیں رہی۔ وہ ان کے سامنے آ گئی۔ پر کیوں ماما؟ میرا قصور اتنا بڑا تو نہیں ہے نا؟ نین، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی گنجائش ہے نا تو پلیز اب سوال نہ کرو۔ پلیز ماما، آپ اس سے مل تو لینا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناؤ یو بیٹر لیو دا روم۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکے سے چھڑائے تھے۔ وہ بلکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور وہ دوبارہ چیئر پر ڈھیسی گئی، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ نمکین پانی ان کے زانوں کو بھگو رہا تھا۔ محبت کی ابتدا میں بنے گئے خواب اس بچے کے خواب سے ذرا ہی مختلف ہوں گے جو مٹی پیروں میں بھر کے مسجد کے احاطے میں چھپ جائے، پھر ذرا ذرا جھانک کر ڈھونڈ لینے والے کو تانکے، پھر کوئی بڑی زور سے اس کو پکارے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائے، مگر وہ لا علم رہے اپنی کوتاہی سے، بس مسکراتا رہے اور لاپرواہ اٹھلاتا رہے۔ کسی کا محب بھی پیروں میں آرزوؤں کی خاک لیے سیدھا دل میں گھس آتا ہے۔ دل بھی تو کم نہیں کسی عبادت گاہ سے۔ مسجد میں خدا رہتا ہے تو دل میں بھی تو اسی کا گھر ہے نا؟ ہاں، بس اتنا ضرور ہے، آپ کسی اور کو بھی دل کے کسی کونے میں جگہ دے دیتے ہیں شاید۔ یہی اصل کوتاہی ہے، انسانی کوتاہی، فاش غلطی۔ محب بھی سہنے دل کی بے فکری کو فکروں سے لتھڑا ہوا بنا دیتا ہے، اپنے پیروں کی خاک وہیں جھاڑ کر جہاں دل کرے وہاں کی راہ لیتا ہے، اور اس کی جھاڑن وہیں دیواروں سے ٹکراتی رہتی ہے، آنکھوں میں دھندلاہٹ بھرتی ہے۔ دعا شارق، کیا آپ کے مسلک میں بولنا کفر ہے؟ ٹی پارٹی میں آئے لڑکے لڑکیاں آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے، اور وہ رنگ برنگی روشنیوں سے بھرے ہال کی سب سے کونے والی میز پر کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آہو چشم میں جیسے ساری روشنیاں بھر گئیں جب وہ اس کی ٹیبل پر چلا آیا۔ نظریں اب اس کے چہرے پر مرکوز تھیں، اس کے لب تھوڑے سے پھیلے اور گردن نفی میں ہلی تھی۔ اس نے زوردار کہا مارا تھا، اتنا خاموش رہ کر تمہارے منہ میں پھپھوند نہیں لگاتی؟ آئی سویئر، اگر میں تمہاری طرح خاموش رہوں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ اب میں اتنا کم بھی نہیں بولتی زیاد حسن۔ پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا بولوں اور کس سے بولوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ سے بولو اور جو میں چاہتا ہوں وہ بولو۔ کیا چاہتے ہو؟ تم کو۔ میں ان فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی زیاد۔
وہ منٹ بھر کی دیر کیے بنا اٹھ کھڑی ہوئی اور ہال سے نکل کر پول سائڈ پر ایلڈر گیدرنگ میں آ گئی۔ "What's wrong, honey? تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں؟" ماما جلدی سے پلو سنبھال کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بس یوں ہی، اندر دل گھبرا رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ "اوکے چلو، ہم دونوں یہیں بیٹھ کر ویدر انجوائے کرتے ہیں۔" انہوں نے دھیرے سے اس کی تھوڑی چھوئی۔ "موم، چاہت کیا چیز ہے؟" اس کے سوال پر موم نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، پر اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر مسکراتی۔ "نتھنگ، چاہت کا کوئی وجود نہیں جانو، یہ وقتی ابال ہے، جوش ہے۔ اس کی زندگی کی میعاد بہت کم ہے، جسٹ لائک واٹر ببل، ایک پانی کا بلبلا۔ بتاؤ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ وہ چھونے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر بھلا اس کی کیا اہمیت؟ پر میری جان، آپ کو یہ سوال کیوں سوچا؟ بس یوں ہی موم۔ سو پریٹی، مسز وحید، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ ایک ڈیسنٹ سی آنٹی ان کی ٹیبل پر آ گئی تھیں۔ بس بھائی، آپ کی آنکھوں میں حسن ہے، موم نے ان کو کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ "What happened بیٹا؟ آپ یہاں کیوں؟ بھائی لڑکے لڑکیاں تو اندر ہیں نا، سو یو انجوائے یور لائف۔ آنٹی نے اس کو تجویز دی۔ بس بھائی، میری بیٹی ذرا مختلف ہے، شور شرابے سے گھبراتی ہے۔ موم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مسز وحید، کہنے کی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کہوں گی کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ سوچیں تو ہمارے بیٹے کو نظر میں ضرور رکھیے گا۔ انہوں نے اپنی ہائی کوالیفائڈ بیٹے کے لیے درخواست کی۔ ضرور۔ موم نے ان کی ہاتھوں کی پشت کو دبایا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ "کیا چاہتے ہو تم کو؟" کسی کی آواز اس کے گرد مہکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا اور میز پر پڑا کاکٹیل کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ "تم نے کبھی ایک محبت بھرے دل کو کسی کی محبت کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے؟ محبت جب محبت کو مارنے چلے تو قضا سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جسم سے روح کھینچ لیتی ہے، پر سانسیں چھوڑ دیتی ہے۔ جسم کو پانی بھرا چھالا بنا دیتی ہے، تکلیف دہ، اذیت ناک۔ مجھ سے محبت کے خدا نے پوچھا، اے میری پیاری، تیرے چشمے بینا وہ دکھ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ پاؤں، سو تو اپنی محبت کو بخشش کر دے کسی اور کے نام۔ پر میں نے جھولی پھیلا کر محبت کی خیرات مانگی، خود دکھ مستعار مانگا، دینے والے نے میری جھولی بھر دی، اور اب محبت خون بن کر میری آنکھوں سے رستی۔ روز میری محبت پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ میں مطلوب کے سمندر سے روز طالب بن کر سوال کرتی ہوں، پر خالی ہاتھ لوٹتی ہوں۔ نہیں جانتی کہ محبت اتنی تکلیف دہ ہے یا میرا نصیب، یا شاید میرا نصیب ہی اجلی لکڑی کی طرح ہے جو سلگتا ہی رہتا ہے۔ کوئی جھونکا اس کی تیزی کو ذرا کا ذرا بھڑکاتا ہے، اور پھر کسی رویے کی سردی اس آگ کو دھیما کر دیتی ہے۔ یا شاید میری سوچ سرد پڑ گئی ہے، یا شاید میرے ذہن میں ایک موسم آ کر جم گیا ہے، خزاں کا، اداسی کا، بیکلی کا۔ کوئی تو اشتراکی بنے، پل دو پل کو ہی صحیح، دھیمے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بے آواز لبوں اور بولتی آنکھوں کے ساتھ ہولے سے کہہ دے، چلو اپنے دکھ اور خوشیاں آدھی بانٹ لیں، میری کچھ خوشیاں تم جی لو اور تمہارے کچھ دکھ میں سہ لوں۔ کوئی تو ہو۔ عماد، ماما کے لہجے میں اس قدر سختی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لمحے بھر کو لگا کہ وہ میری ماما ہی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اب وہ سب ممکن ہو پائے گا کہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ پاپا بھی یہاں نہیں ہیں اور میرا ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماما میری کسی اور کے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر گردن زور زور سے نفی میں ہلائی۔ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو نین؟ محبتوں کے چکروں میں اکثر ایسی خواری ہوتی ہے، اور پھر یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، 1.5 مہینے بعد میرے پیپرز ہو جائیں گے، اس کے بعد پاپا کا کاروبار سنبھال لوں گا، تو پھر جب تمہارا پروپوزل لے کر آؤں گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ماما انکار کر سکیں۔ اس نے نین تارا کو تسلی دی، اور اگر ماما پھر بھی نہ مانی تو پھر میں تمہارے پاپا سے رابطہ کروں گا کہ بھئی اپنی مسز کو سمجھائیں، وہ اس قدر اٹریکٹیو، ڈیسنٹ اور ویل سیٹلڈ بندے کو انکار کر کے اپنی بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہیں۔ اس نے ماحول کو سازگار بنایا۔ منہ دیکھا ہے اپنا ویل سیٹلڈ؟ 1000 دفعہ دیکھا ہے، لاکھوں میں ایک ہے، جبھی تو ایک نازنین ہم پر فدا ہو گئی ہے۔ وہ اترایا۔ اللہ کرے تمہارا سیمسٹر جلدی ختم ہو جائے عماد۔ سیمسٹر تو اپنے وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر ہی ختم ہوگا میڈم۔ اس اجلت پر اس نے ہلکے سے اپنا ہاتھ نین تارا کے سر پر مارا۔ جانے کیوں مجھے بہت خوف آ رہا ہے عماد، دل میں عجیب عجیب وہم آ رہے ہیں۔
चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे कर रही हो? सरप्राइज है भाई। ऐसा भी क्या सरप्राइज? दोनों कैंटीन के सामने वाली सड़क क्रॉस करके सीधी सड़क पर वॉक करने लगे। इतनी जल्दी क्या है? ओनली 15 days लेफ्ट। वो अपने अपार्टमेंट के सामने वाली सड़क पर रुकी तो वो मुस्कुराता हुआ सीधी सड़क पर निकल गया। नैनतारा ने दूर तक उसके कदमों का पीछा किया और दिल में उसकी हमराही की दुआ की थी। तुम्हारे लम्हे भर के साथ का मुतमन्नी में कभी भी नहीं रहा दुआ। जिस पल से तुमको देखा दिल ने दायमी साथ की तमन्ना की, पर किस्मत को देखो, उसने वो लगन तुम्हारे दिल में न डाली जो मेरे दिल में डाली। शायद यही मोहब्बत का असूल है कि एक चाहे और दूसरा अनदेखा किए गुजर जाए, तड़पाए जाए। मुझे देखो कि तुम्हें इस पल सामने देखकर किस कदर खुश हूं, और एक तुम हो जो मुझे मुस्तकिल नजरअंदाज कर रही हो। आवारी के हॉल में लगी फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में इत्तफाक से उसका सामना काफी अरसे बाद एक बार फिर जियाद हसन से हुआ था। वो उसके हमकदम था। लीव मी जियाद, मेरे साथ इस किस्म की फजूल गोई ना करो तो बेहतर होगा। ना तो मैंने तुम्हारा पल भर का साथ मांगा है और ना उम्र भर का। मुझे इस इश्क व आशिकी से दूर रखो प्लीज। दिल को कुछ हुआ था, पर फिर भी उसने लहजा का रख्त बनाया। मैं कैसे कोई स्कैंडल बर्दाश्त कर पाऊंगी? सोशल सर्कल में सबसे पावरफुल लेडी की बेटी और सियासत में कदम जमाते बाप की औलाद। मैं कैसे लम्हे भर में सब तहस नहस कर सकती हूँ? उसने खुद को घिरका। मैं मान नहीं सकता कि खुदा एक दिल को किसी के लिए इतनी तड़प दे और दूसरे दिल के नसीब में जरा कसक तक नहीं। मेरी तरफ नजर करो दुआ शारिक। मैं तुमको मशहूर जमाना गैम्बलर या फ्लर्टी नजर आता हूँ जो लड़कियों के पीछे यूं ख्वार होता फिरूं? अगर तुम इन दोनों में से कोई नहीं हो ज़ियाद, तो फिर क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? जब मैं ये सब नहीं चाहती तो वाई यू? वो रुकी थी। क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? मेरी मोहब्बत से नजरें चुरा सकती हो? अगले ही लम्हे उसने दुआ के हाथ थाम लिए। मर्दाना लम्स उसके हाथों के जरिए रगो पे में दौड़ा था। कोई चीज खून के साथ बहती उसके दिल तक गई थी। दिल इतनी तेजी से धड़का था जैसे उम्र भर की धड़कन इस एक लम्हे के नाम करनी हो। उफ, जाने क्या था उन गहरी आंखों में। दुआ न कुछ बोल पाई और न हाथ छुड़ा सकी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब आंखों में बसा था। उसको लगा कि वो कोई मूरत है, कोई मोम की मूरत जो उसके कदमों में पिघल कर ढेर होती जा रही है। जाने वो कब उसके हाथ छोड़कर चला गया, मगर अपने नक्श छोड़ गया। वो खड़ी रही, चंद आंसू उसकी आंखों से गिरे। मोहब्बत ने आन के आन उसके दिलो दिमाग पर डेरा जमा लिया था। वो मरे कदमों से चलती होटल से बाहर निकल आई। क्या तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक शहजादा शहजादी को पत्थर की मूरत बनाकर चला जाता है और कहता है कि मैं तब लौट कर आऊंगा जब मेरी मोहब्बत की कसक तुम्हारे दिल को धड़कना सिखा देगी? और फिर शहजादी के दिल में धड़कन की जोत नमूदार होती है तो शहजादा वापसी का रास्ता ही भूल जाता है। पथराई आंखें, पथराया जिस्म और जिंदा दिल। क्या इस तकलीफ और अजियत से बढ़कर कोई तड़प होगी? मैंने मोहब्बत में पथराई आंखों को जब देखा, जब कई दिनों के बाद अपनी सूरत आईने में देखी, मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर वो नहीं था, कहीं भी नहीं, माँ सवाए उस एक लम्हे की आग में। मैं उसका इंतजार करती, हर रोज ये सोचकर बाहर निकलती कि शायद वो ये राज जान ले कि खुदा ने इतनी तड़प मेरे दिल में भी डाली जितनी उसके दिल में थी। मुझे लगता कि मेरी रूह मेरे जिस्म को छोड़कर उसकी तलाश में कहीं परवास कर गई है और मेरा जिस्म हर आहट पर उसके होने का गुमान लिए एक आहट से दूसरी आहट की तरफ भाग रहा है। क्या हुआ है दुआ? मैं नोट कर रही हूँ तुम कुछ दिनों से बुझी बुझी रहने लगी हो। उसकी करीबी दोस्त ने उसके गले में बाहें डाली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने नजरें चुराई। कह दो जो बात दिल में है, वरना बेचैनी तुमको अंदर से खोखला कर देगी दुआ। हल्की सी लगावट ने उसको ढेर कर दिया और वो फूट फूट कर रो दी। मैं ना चाहते हुए भी उसको सोचती हूँ बीनिश, उसकी आरजू करती हूँ, उसके वसल के ख्वाब बुनती हूँ। एक वो वक्त था जब मैं उससे दूर भागती थी और वो मेरी तरफ, और एक ये वक्त है कि मैं उसके लिए भागे जा रही हूँ और वो कहीं भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जान कर तड़पा रहा है। वो कसक मेरे नसीब में रकम कर रहा है जो उसने एक अरसे तक अकेले भुगताई है। वो दोस्त के कंधे से लग गई। पर क्या तुम उसको जानती हो? उसने नफी में गर्दन हिलाई। उसका फैमिली बैकग्राउंड? कुछ भी नहीं। दुआ, हम जिस अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं ना, वो रिश्ते बनाते वक्त हजार तरह से सोचती है कि हमारा गुजारा किसके साथ हो सकता है और किसके साथ नहीं।
منہ سے نکلی بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جانے کی عادت ہم کو ورثے میں ملی ہے، اور تم جس کی آرزو کر رہی ہو وہ شاید منہ سے نکلی بات بھی پوری نہ کر پائے۔ اتنے بڑے گھرانے کا وہ واحد کفیل ہے، بہنوں کی شادی، بھائیوں کا خرچ، ماں باپ کی زندگی کے مسائل، وہ ان دائروں سے آگے نکل ہی نہیں سکتا، اور ہم ان دائروں سے بہت دور کھڑے ہیں۔ دعا میری مانو، ذہن سے یہ مڈل کلاس لیول کی محبت نکال کر پریکٹیکلی سوچو، ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ماں سوائے نارسائی کے احساس کے۔ اس کی سہیلی اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جو چاہ رہی ہوں وہ بہت مشکل سے ممکن ہو پائے گا، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی۔ پلیز میرے لیے کچھ کرو بینیش، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور وہ عمر میں خود سے 5 سال چھوٹی لڑکی کے بکھرے وجود کو سمیٹتی رہی کہ اس عمر کے دکھ روح کا ناسور بن جاتے ہیں۔ پر یہ واہمہ ساتھ لگا رہا کہ محبت کی جونک تو جسم سے جب تک چپکی رہتی ہے جب تک دل کی رگوں سے آخری بوند تک نہ نچوڑے۔ ہائے اماد، تم ہنا کے گھر پہنچ رہے ہو نا؟ دوسری بیپ پر اٹھائے گئے موبائل پر اس نے عجلت میں سوال کیا۔ یس آف کورس، مگر تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟ بس پہنچ رہی ہوں، ایکچولی نائٹ پروگرام ہے، ماما سے اجازت لینا تھوڑا مشکل کام ہے، بٹ یو ڈونٹ وری، تم اپنے ٹائم پر پہنچ جانا، میں یقیناً تم سے پہلے پہنچ جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا اور ہمت جمع کرتی ماما کو تلاش کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ ماما لان کے انتہائی دائیں جانب بنی سنگ مرمر کی بنچ پر بیٹھی تھیں۔ سکھ چین کے درخت پر پرندے لوٹ رہے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ نے ماما کے چہرے پر جیسے سکون بکھیرا تھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، یقیناً وہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر قبل ہی فارغ ہوئی تھیں۔ ماما جی؟ انہوں نے نرمی سے ہاتھوں کی پوروں کو اس کے گالوں سے چھوا اور پھر اپنے لبوں تک لے آئیں۔ کیا تھا اگر ماما اماد کے بارے میں سوچ لیتی تو؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ ماما، ہنا کے گھر برتھ ڈے پارٹی ہے، اس نے انوائٹ کیا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ویسے اس نے آپ کو بھی مدعو کیا ہے۔ وہ جانتی تھی ماما اس وقت نہیں جائیں گی، اس لیے ان کے دل سے خدشات مٹانے کی غرض سے اس نے ایسا کہا۔ میرا جانا مشکل ہے، تمہاری واپسی کا کیا ٹائم ہوگا بیٹا؟ آفٹر ڈنر۔ ڈرائیور کے ساتھ جانا اور واپسی کا ٹائم بتا دینا۔ اوکے ماما۔ وہ مسکرا کر پلٹی۔ نین؟ ان کی آواز پر وہ رکی مگر پلٹی نہیں تھی۔ نین، کیا وہ بھی آئے گا؟ وہ دھیرے سے پلٹی اور اسبات میں سر ہلا دیا، حالانکہ دل نے شدت سے نفی میں سر ہلانا چاہا تھا۔ پھر شاید میں تم کو اجازت نہ دے پاؤں۔ وائے ماما؟ تم جواب جانتی ہو، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں ماما۔ میں تمہارا کوئی لو افیئر نہیں چاہتی۔ آپ کے نہ چاہنے سے کیا ایسا ہو جائے گا ماما؟ آپ کے نہ چاہنے سے کیا میرا دل اس کے لیے دھڑکنا بھول جائے گا، اس سے محبت ترک کر دے گا؟ آپ کے نہ چاہنے سے میرے قدم اس کی طرف اٹھنا بند کر دیں گے؟ آپ کی چاہت میرے دل کو مجبور نہیں کر سکتی ماما، آپ یہ سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ کیا یہ زور زبردستی کا سودا نہیں ہے؟ آپ نے آج سے پہلے میری کوئی خواہش رد نہیں کی، اور نہ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مجھ کو زیادتی پر مت اکسائیں ماما۔ اور تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتی کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں؟ جو کچھ کر رہی ہوں وہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ تم کو کسی بات کے لیے روک رہی ہو نا تو تمہاری بہتری کے لیے۔ ماما، میں کوئی بچی نہیں کہ اپنا برا بھلا سمجھ نہ پاؤں۔ آپ کو بس ضد ہو چکی ہے اور کوئی بات نہیں، تم پچھتاؤ گی۔ ان راہوں میں کچھ نہیں بیٹا، ماں سوائے دکھوں کے، خاروں کے۔ لوٹ آؤ میری جان کہ میں نے ان راستوں پر اپنے خون کو آنسوؤں میں بہایا ہے، مگر میں تمہارے کسی دکھ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ لوٹ آؤ بیٹا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل ڈھیسی گئی۔ وہ اپنا ڈرنک لے کر ٹیرس میں چلی آئی اور وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے نظر بھر کر اماد کی طرف دیکھا اور پھر آسمان پر نظریں جما دی۔ نین، میں دیکھ رہا ہوں تم جب سے آئی ہو کچھ اپسیٹ ہو۔ میری برتھ ڈے سیلیبریشن میں تو تم سب سے آگے آگے ہوتی ہو، ایک الگ چمک تمہارے چہرے پر ہوتی ہے، مگر یار تم تو بالکل خاموش ہو، اور یہ بات صرف میں نہیں بلکہ سب فیل کر رہے ہیں۔ پلیز ٹیل می کیا ہوا ہے، شیئر کرو جو دل میں ہے۔ خدا کے لیے اس طرح چپ مت رہو، مجھے خوف آ رہا ہے تمہاری خاموشی سے۔ کسی اپنے کے لیے کسی بہت اپنے کو دکھ دینا کیسا ہے اماد؟ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کس قدر انتہائی قدم اٹھا جاتے ہیں۔ 4 دن کی محبت میں کسی کی سالوں کی محبت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور ایسا 1 یا 2 لوگ نہیں کرتے، اور ایسا میں نے کچھ انوکھا نہیں کیا۔ عموماً ایسا ہوتا آیا ہے نا، اور شاید ہوتا رہے گا، تو لوگ جان جان کر وہی کہانیاں کیوں دہراتے ہیں؟
یہ علم رکھنے کے باوجود کہ محبت کی موز اور آندھی کی زد میں کچھ بھی نہیں بچتا، تو پھر اس کے ٹھہراؤ کے لیے جگہ جگہ پڑاؤ کیوں ڈال دیتے ہیں رکاوٹ کے؟ آندھی کے آگے پڑاؤ کیا ٹھہر پاتے ہیں؟ مگر عماد، محبتیں تو بٹی ہوتی ہیں نا، کچھ تمہارے لیے، کچھ کسی اور کے لیے۔ پھر کسی ایک کی محبت اس قدر حاوی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں سب کچھ اس ایک محبت کے آگے ہیج لگنے لگتا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے نا تم سے؟ میں جلد ان سے خود بات کروں گا نین، تم ان کا دل اپنی طرف سے برا مت کرو۔ آئی نو تم نے آج یہاں آنے کے لیے ان سے ضد کی ہوگی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، تم سے محبت کرتا ہوں اور پورے استحقاق کے ساتھ تم کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ گلی کوچوں کی طرح بدنام داستانیں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کوئی منع کرے، سامنے والا لڑے جھگڑے، طرح طرح کی باتیں ہوں۔ میں بعد میں بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اپنی اگلی زندگی کی شروعات بھی پرسکون طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ تم مجھ پر یقین رکھو گی اور اب نادانوں کی طرح ہر جھگڑے سے اجتناب کرو گی۔ بہرحال میں تمہاری ماں سے بڑھ کر نہیں ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہیں پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ کندھے پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ہلکی بوندا باندی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ چینون سے شاپنگ کے بعد وہ دھیرے دھیرے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ ڈرائیور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دولت مندوں کی ادا پر گردن جھٹک کر گاڑی کو ہلکے ہلکے اس کے پیچھے چلانے لگا، جب اچانک ایک کرن کی جوت اس کی آنکھوں میں جلی تھی۔ ہاں وہ وہی تھا۔ اس نے قدم تیزی سے آگے کی طرف بڑھائے۔ زیاد، ایک تڑپ سے اس کو آواز دی تھی۔ اس نے لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ وہ بھی اس کی تقلید کرتی اندر چلی آئی۔ وہ کچھ چیزیں پارسل کروا رہا تھا۔ وہ سائیڈ میں رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے پلٹ کر ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور نظر انداز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ یہ میری سزا ہے کہ تمہاری ادا؟ اس نے پیچھے سے زور سے کہا۔ نہ تمہاری سزا اور نہ میری ادا، یہ سب وہی ہے دعا شارک جو تم چاہتی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ جب میں یہ نہیں چاہتی تو وائی یو، تو میں اپنے راستے پر واپس پلٹ گیا۔ اب تم مجھ کو یوں ڈسٹرب مت کرو۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور روڈ پر کھڑی گاڑی کو کھولنے لگا۔ وہ گاڑی کے دروازے سے آ کر ٹکی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے دیکھو زیاد، تمہارے ایک لمس نے میرے سارے وجود کو محبت کر ڈالا ہے۔ میرے من میں شکستہ خوابوں کا ڈھیر لگا ہے، میری آنکھوں میں دکھوں کا قحط پڑا ہے۔ تمہاری ایک نظر کرم، تمہاری محبت کی چھوٹی سی بخشش مجھے زندگی کا سکھ لوٹا سکتی ہے، مجھے چین دے سکتی ہے۔ تم مجھ سے نظر پھیر کر مجھ پر ظلم مت کرو، مجھے کچھ خیرات کرو۔ وہ بھکاریوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ محبت خیرات نہیں کی جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس نے دعا کو بازو سے سختی سے پکڑ کر گاڑی سے دور کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی گاڑی سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتی رہی جب تک کہ دھواں بھی کہیں فضاؤں میں کھو نہیں گیا۔ میڈم گاڑی میں بیٹھ جائیں، کافی وقت ہو گیا ہے، آپ کو دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے۔ ڈرائیور نے اس کے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلاتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ تمہیں پتہ چلا زیاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ بینش نے تقریباً نڈھال سے پڑی دعا کو انفارمیشن دی۔ کب ہوا؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا؟ آئی ڈونٹ نو، میں نے نہیں دیکھا اسے، پر دعا مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ میڈی کیئر میں ہے، تم جا کر آخری دفعہ اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ تو دو، آخری دفعہ ہی صحیح۔ وہ مان جائے تو تمہاری قسمت، اور نہ مانے تو تم سب کچھ بھول کر زندگی کی طرف مائل ہو جانا۔ یہ سب ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے دعا، مگر شاید یہ بات تم ابھی نہ سمجھ پاؤ گی، تمہیں وقت لگے گا، مگر شاید اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے۔ بد دعا دے رہی ہو کیا بینش؟ نہیں، وارن کر رہی ہوں تمہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا بینش کہ یہ سب تمہارا وہم ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو پا کر زندگی سر کر لوگی؟ ہاں، ہمیشہ خوش رہ لوگی؟ ہاں بینش، پر تم کو کیوں نہیں لگتا یار؟ اس لیے دعا کہ جہاں محبتیں ہوں نا، وہاں توقعات کے خضر و پودے اس قدر تیزی سے سر اٹھاتے ہیں کہ ان کی کٹوتی ناممکن ہو جاتی ہے۔ آرزویں، توقعات، خواہشیں، یہ سب مل کر اس محبت پر حاوی ہو جاتے ہیں جن پر کچھ عرصے پہلے محبت حاوی ہوتی ہے۔ محبت آپشنل سبجیکٹ ہے یار، کوئی چنتا ہے کوئی نہیں، اور کمپلسری سبجیکٹ اتنے زیادہ ہیں دعا کہ انسان جو محبت کو چن بھی لے وہ ان کو بھگتاتا رہتا ہے۔ پر میری اس سے کوئی توقعات نہیں بینش، سوائے اس کے کہ مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے، اور جب محبت حاصل ہو جائے گی تب بھی کیا تم اس سے کچھ اور نہیں چاہو گی؟ شاید نہیں،
بحث فضول اور لاحاصل ہے. بہرحال تم جا کر اس سے مل لو. بینش نے کھڑے ہو کر اس کے جھکے سر پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی. سر، یہ بکے آپ کے لیے آیا ہے. وارڈ بوائے نے بکے اس کے ہاتھ میں پکڑایا. چھوٹا سا ریڈ کلر کا کارڈ بھی بکے پر چسپاں تھا. ایک بات کہوں، اگر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو. کچھ چنچل سے، کچھ چپ چپ سے، کچھ پاگل پاگل لگتے ہو. ایک بات کہوں، اگر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو. اس نے آنکھیں بند کی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. ہلکی سی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولیں. وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی. بلیک کلر کے ریڈ ڈاٹ والے سوٹ پر اس کا حسن پزمردہ سا لگ رہا تھا. اندر آ جاؤ دعا. وہ دھیمے قدموں سے چلتی بیڈ روم کے قریب چلی آئی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر وہ پریشان کھڑی تھی. بیٹھو گی نہیں؟ وہ کرسی پر ٹک گئی. کچھ بولو گی نہیں؟ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کس بات کے لیے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی. محبت نہ کرنے کے لیے؟ وہ مسکرایا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ہونٹ مزید پھیل گئے. اب ہو گئی؟ اس نے اپنی نظریں زیاد پر گاڑ دیں. عشق سے لبریز آنکھوں کا جام چھلکا تھا. زیاد پور پور بھیگ گیا. وہ تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا. تم لیٹے رہو زیاد، پلیز. وہ بے چین ہو کر اس کے قریب آ گئی. کیا تم میری ہو سکتی ہو دعا؟ اب تمہارا ہونے کے لیے باقی کیا بچتا ہے زیاد؟ What rubbish this is! انہوں نے اخبار اس کے سامنے لا کر پھینکا. اس کی اور زیاد کی تصویریں اخبار پر جگمگا رہی تھیں. I love him, Mom. What? دعا، میں نے سوچا تھا کہ تم کہو گی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر تم اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہو. یہ غلطی نہیں ہے موم. ہے، غلطی ہے. تم کروڑ پتی بزنس مین کی بیٹی. تمہارا سٹیٹس ہے، تمہارے ماں باپ کا ایک مقام ہے، اور تم اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ فلرٹ کرتی پھر رہی ہو. اوپر سے تم کو احساس تک نہیں. مائنڈ یو ماما، میں فلرٹ نہیں کر رہی. آئی ڈو لو. اور پھر یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، اس میں اپنے دل سے ہار گئی تو میری کیا غلطی؟ بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب سنبھل جاؤ میری جان. یہ محبت حقیقت نہیں ہے، یہ سب لفظی باتیں ہیں. محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، ہاں دل بھر جاتا ہے. تم لوٹ آؤ دعا. وہ اس قابل نہیں کہ تمہارا بوجھ اٹھا سکے. میں اب جہاں ہوں وہاں سے لوٹ کر نہیں آ سکتی موم. پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی. میں تمہارے بھلے کو سمجھا رہی ہوں دعا. اس نے نفی میں سر جھکا لیا تو موم اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں. کھٹکی آواز کے ساتھ کمرہ لاک ہوا. ماما! وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آئی، مگر بے سود. تم نے ٹھیک کیا، کچھ دن اس کو سمجھاؤ، ورنہ دیکھتے ہیں کیا کیا جائے. شارق فیاض نے اپنی انگلیوں کو پیشانی پر رگڑا تھا، مگر دعا کی ہٹ درمی کم نہیں ہوئی تھی. سختی پر اس نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی تو وہ ہراساں ہو گئی. سوچ لو دعا بیٹا، پھر تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا. میں تو آپ لوگوں کی خوشی کے ساتھ سب چاہتی ہوں موم، مگر اب اگر میری کسی سے محبت کرنے کو آپ میری سزا بنانا چاہتی ہیں تو مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے. پھر وہ دلہن بنی زیاد حسن کے چھوٹے سے آنگن میں آ گئی. لگتا تھا اس نے سب کچھ پا لیا، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اب وہ مزید کی کیا تمنا کرتی؟ تم کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گی؟ تقریباً 15 دن بعد اس کے پہلو میں لیٹتے ہوئے زیاد حسن نے سوال کیا تھا. کیا مطلب زیاد؟ یعنی تم مہارانی نہیں ہو دعا؟ میرا چھوٹا سا گھر ہے، فیملی ہے، اب تم کو سب کے ساتھ چلنا ہے، سب کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے. تم کو اب اس رومانیت سے نکل کر بھی کچھ سوچنا چاہیے نا. تم تو ایسا کہہ رہے ہو جیسے ہماری شادی کو 15 دن نہیں 15 سال ہو گئے ہیں. میری ایک بات ذہن نشین کر لو دعا، تم کو اب ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں. تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت میرے گھر والوں کی ہونی چاہیے. اور ایک بات اور، آج کے بعد سے تم مجھے تم کے بجائے آپ کہو گی. ہمارے ہاں شوہروں سے تم سے بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، مگر تم تو کہتے تھے کہ آپ کہنے سے رشتوں میں تکلف آ جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تم جب مجھے تم کہتی ہو تو بہت قریب تر محسوس ہوتی ہو. ارے سب بکواس باتیں تھیں. میں اب جو کہہ رہا ہوں نا وہ دماغ میں بٹھا لو دعا. وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا اور دعا حیران بیٹھی رہ گئی. چندہ محبت کی باتیں پودے سے جدا پھول جیسی ہوتی ہیں، جتنا بھی سنبھالنے کی کوششیں کرو بکھرتی ہی جاتی ہیں. ماما کہیں گنگنائی تھیں. اوہ موم! محبت کی پہلی چوٹ نے دل کو زخمی کیا تھا. شاید زیاد اپنی تشنگی بجھا چکا تھا، وہ سیراب ہو چکا تھا
और सैराब मुसाफिर क्यों कर एक जगह पड़ाव डाले? वो तो जोगी होता है, या शायद वो उसके दिल को भर चुकी थी कि दिल भरा हो तो कौन नजर भर देखने का रवादार हो सकता है। जियाद ने अपने वजूद का तमाम तर जहर उसकी नसों में उंडेल कर चैन की बांसुरी बजाई थी। वो बेड पर लेट गई, कई आंसू तकिए में जज्ब होकर नुहा को ना थे। कभी तुमने उस तकलीफ को महसूस किया है जब कोई खार तुम्हारे तलवे की ऐन वस्त में चुभ जाए? कदम हल्के से जमीन पर रखने से कैसी जलन उठती है जो आंखों में आकर बुझती है। मोहब्बत भी खार की माने दिल में चुभ जाए तो बस लम्हा लम्हा कलसाती है, तड़पाती है। एक चुभन का एहसास न तन को चैन लेने देता है न मन को। तुम बाहर बैठी इस कदर ठट्टे क्यों लगा रही थी? वो अंदर कोई चीज लेने आई थी जब जियाद उसके पीछे चला आया। क्या मतलब जियाद? मैं तो सबके साथ बैठी थी, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मैं भी। मुझे ये पसंद नहीं। तुम घर की सबसे बड़ी भाभी हो, बच्चों की तरह मत बिहेव करो। मगर जियाद, नो अगर मगर दुआ। देखो, अगर तुमको मेरे साथ खुश रहना है तो मुझे खुश रखना पड़ेगा। तो मैं तो आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ ना जियाद। सही है, मगर तुमको अभी मजीद निखार की जरूरत है। निखार की जरूरत है या आपके इशारों पर चलने की? जो समझ लो। उसने करवट बदली, वो भी बेड के कोने पर टिक गई। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं जियाद? एक दफा क्यों नहीं बताते? रोज रोज की इन बातों से मेरा दम घुटता है। मैं ये करूं, वो ना करूं। आखिर आप मुझे इस कदर डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं अपनी पिछली तमाम राहें मजदूद करके आई हूँ कि मैं आपके कदमों से उठी तो शायद मेरा ठिकाना किसी मकान का दर ना होगा। आप इसलिए मुझे शादी करके लाए ताकि मोहब्बत का खराज वसूलते रहें, मेरी गलती की सजा में मुझे इशारों पर चलाते रहें। वो फट पड़ी। एक गूंज थी जिसने उसके आसाबों को मुंजमद किया था। कभी तुमने सुना है कि ज़र्ब कहीं लगाओ और टूटे कोई और चीज? ज़र्ब उसके गाल पर पड़ी थी, मगर छन की आवाज सीने के अंदर से आई थी। किसी चीज के टुकड़े अंदर चुभ रहे थे, या शायद मोहब्बत कांटों की माने दिल में चुभी थी। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं, अपनी औकात में रहो दुआ। गर्म स्याल ने उसके कानों को पिघलाया था। वो चुप बैठी रह गई। जिंदगी की पहली चोट, पहला दर्द, पहली तकलीफ, और वो भी उस शख्स के हाथों जिसको उसने अपना खुदा माना, जिसके लिए उसने उनको छोड़ दिया जिन्होंने उसको जन्म दिया था। पछतावे के आंसू गालों पर रुले थे। और जब तुमको उसकी मोहब्बत हासिल हो जाएगी तब भी तुम उससे कुछ ना चाहोगी? नहीं। माजी की आवाजें गड़मड़ हुई थीं। हाँ जियाद, मैंने मोहब्बत करके गलती की, मगर ये मेरा अपना फैसला है जिसे मैं आखिरी दम तक निभाऊंगी। मैं कुछ ना चाहूंगी। वो लास्ट पेपर वाले दिन बहुत खुश था। पेपर कैसे रहे? वो बहुत दिनों बाद उसके सामने आई थी ताकि वो पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब ना हो। फैंटास्टिक, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, फिर तुम्हारी मामा से मिलूंगा फौरी तौर पर। कुछ दिन सब्र करो अमाद, शायद थोड़े अरसे में पापा आ जाएं। ओके, चलो आज ट्रीट हो जाए। फाइन, अगर तुम्हारा इरादा जेब खाली करने का है तो मैं रुकूंगी नहीं। कहाँ चलें? कहीं भी, मेरे घर चलें। उसने रोमांटिक सी आवाज निकाली। अम्माद, वो झींपी तो वो जोर से हंस दिया। विलेज? ओके। कहीं तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे ना अम्माद? तुम्हें ऐसा लगता है ना तो आज ही रास्ता बदल लो नैन, कि अंदेशे खदशे पैदा करते हैं और खदशे वसवसे, और वसवसों से भरा दिल मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने मोहब्बत की है, दावे नहीं। नैन, इंसान हूं मैं, फरिश्ता नहीं। हो सकता है नादानिस्ता कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम तोलने ना बैठना कि मैंने तुमसे कभी ऐसे तो बात नहीं की, या मैं ऐसा तो ना था। मेरी मोहब्बत को जांचना नहीं नैन। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जहां तक मुझसे होगा मैं तुमको खुश रखने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर तुम बदल जाओ तो अलग बात है नैन। अमाद ने शरारत से कहा। अम्माद, यू चीटर। उसने जोरदार कहकहा मारते हुए गाड़ी पार्क की थी। वो दोनों विलेज के पुरसकून गोशे में आकर बैठ गए। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, वो क्या? आंखें बंद करो। अम्माद, उसने आंखें दिखाई। अरे यार, हद करती हो। बंदा काबिले भरोसा है, एतमाद रखें। उसने धीरे से मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। कोई बंधन उसके हाथ की एक उंगली में अटका था। उसने लम्स को पाकर आंखें खोल दी। अमाद उंगली में पड़ी नाजुक सी अंगूठी को अपने लबों तक ले गया। थैंक यू अमाद, थैंक यू सो मच।
شاید میں اس قابل نہ ہوں، تم میری کوتاہیوں کو بھی ہمیشہ ایسے ہی معاف کرنا۔ آف کورس میڈم، ناؤ لنچ۔ اس نے آتے ہوئے لنچ کو دیکھ کر آستینیں چڑھائی تھیں۔ بڑے سے کنبے کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہر مہینے اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی۔ وہ مہینے کے درمیان تک پہنچ کر ہی ہراساں ہو جاتی کہ مہینہ پورا کیسے کرے گی۔ چیزوں کی کمی بیشی کرتے کرتے وہ نڈھال ہو جاتی۔ دعا کے قدموں میں دھول، دعا شارک کے تو قدموں کی دھول چھونے کے لیے کتنے ہی اپنا آپ لٹاتے پھرتے تھے، اور آج وہ دعا شارک دھول کے مول رل رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے زیاد، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ مہینے کے آخر ہی میں تمہیں طبیعت خراب کرنی تھی دعا؟ یہ بھی کیا میرے بس میں ہے زیاد؟ پھر اس نے جیسے تیسے مہینہ کھینچ ہی لیا۔ اگلے مہینے تک وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ پھر جیسے جینے کی ایک نئی امنگ اس کے دل میں جاگی، وہ ماں بننے والی تھی۔ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، اس نے پہلی دعا کی تھی جب اس نے ڈرتے ڈرتے موم کو فون کیا تھا۔ موم، میں امید سے ہوں۔ کتنی دیر تک دل کی سسکیوں نے دونوں طرف سے بات کی تھی۔ تم مجھ سے ملنے آ جاؤ میری جان۔ ہاں موم، میں ضرور آؤں گی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ ارے اولاد سے کون خفا رہ سکتا ہے دعا۔ عماد، میں گھر جانا چاہتی ہوں ماما پاپا سے ملنے۔ کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے نا۔ تو پھر تمہارا دل واپس آنے کا نہیں چاہا تو؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں زیاد؟ یہ اندیشہ کیوں آیا آپ کے دل میں؟ اندیشہ نہیں، مجھے یقین ہے، اور میں اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ یہ ظلم مت کریں، مجھے میرے ماں باپ سے جدا نہ کریں زیاد۔ مائنڈ اٹ دعا شارک، تم ان سے خود الگ ہوئی تھیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں اب میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ اس نے لائٹ آف کر کے جیسے بات ختم کی۔ تم یا تمہارے اندر کا بے کس آدمی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو وہیں کی نہ ہو جاؤں۔ تم مجھ کو بیوی نہیں باندی بنانا چاہتے ہو، جو تمہارے در سے لگی تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیتی رہے۔ تم خوفزدہ ہو زیاد حسن کہ تم نے مجھے ایسا کچھ نہ دیا کہ تم مجھے خود سے باندھے رکھو، اس لیے کہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ جانے میری محبت بودی تھی یا تمہاری محبت بزدل کہ تم نے مجھے غلام بنا لینے کی صحیح میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، پھر کہتے ہو کہ میں نہ جاؤں۔ تم ایسا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں، آنسو کہیں اندر ہی پتھر ہو گئے تھے۔ پھر ایک کلکاری نے اس کی زندگی کے جمود کو توڑا تھا۔ اس نے ننھے وجود کو گود میں لیا تھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس کی آواز نے اس کے کانوں میں جیسے سیسا انڈیلا تھا۔ نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے ایک اور دعا نہیں چاہیے۔ روتے روتے اس کا گلا رند گیا۔ وہ اس کو گود میں لیے بیٹھی رہتی، کتنی دیر تک روتی رہتی، اور دعا اس کو اس طرح دیکھتی رہتی جیسے اس کی گود میں کوئی گڑیا پڑی ہو، کوئی بے جان مورت پڑی ہو۔ پھر اس کی ماں اس سے خود ہی ملنے چلی آئی۔ وہ کتنی دیر تک ان سے لگی بیٹھی رہی۔ موم، کیا میں نے جس طرح آپ کے ساتھ کیا ویسے میری بیٹی بھی میرے ساتھ کرے گی؟ کیا وہ بھی اپنا آپ ہار کر ایک دن تہی دست بیٹھ کر پچھتائے گی، اپنوں سے دور، اپنے ماں باپ سے کٹ کر؟ دعا، کیا ماں اپنی اولاد کو کبھی بد دعا دے سکتی ہے؟ تم کیوں ایسا سوچتی ہو؟ خود کو سنبھالو بیٹا، جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ۔ کچھ دن گھر چلی چلو، تمہاری طبیعت بہل جائے گی۔ ایکسکیوز می مسز شارک، یہ وہاں نہیں جائے گی۔ آپ خام خواہ میں تکلیف مت کریں۔ زیاد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹا، اس کی طبیعت صحیح ہو جائے تو واپس آ جائے گی۔ تم پچھلی باتیں بھلا دو بیٹا۔ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اگر یہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، مگر میری بیٹی کے بنا۔ مگر بیٹا، موم اٹس اوکے، رہنے دیں، بعض غلطیاں سدھاری نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے ہاتھ موم کے سامنے جوڑے تھے۔ وہ کلستی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں، اور اس کو لگا کہ ماں کے دامن سے لپٹی ہر بقیہ خواہش، آرزو، تمنا بھی وہاں سے چلی گئی ہو۔ اور اس دن کے بعد تو سب ختم ہو گیا تھا جب اس کی موم سفید کفن میں لپٹی پڑی تھی، اور وہ صرف ان کی لاش پر رونے آئی تھی، مگر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ سوکھی آنکھوں نے شاید آخری ماتم ڈالا تھا۔ دعا شارک اب کہیں نہیں تھی۔ اس نے خود کو خود سے ہی کہیں چھپا دیا۔ بس اب وہ مسز زیاد حسن تھی، خاموش اور بے بس۔ زیاد بنا وعدے کیے اس کو چھوڑ کر باہر چلا گیا، اپنا سٹیٹس بڑھانے، اور وہ تنہا رہ گئی۔ ہیلو نین، تم کہاں غائب ہو گئی ہو؟ مجھے پاپا کا بزنس جوائن کیے کتنے ہی دن ہو گئے، مگر تمہارا پتہ نہیں ہے۔ عماد، میں پاپا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پاپا ملائیشیا گئے ہوئے ہیں۔ میں خود آتا ہوں تمہاری ماما سے ملنے۔ تم سنبھال لو گے نا عماد؟ بلیو می یار،
फिर वो वादे के मुताबिक ठीक 2 दिन बाद नैन तारा के घर पर मौजूद था। नौकर ने उसको ड्राइंग रूम का रास्ता बताया। आप बैठें, बीबी आती हैं। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो खड़ा हो गया। उन्होंने इशारे से बैठने को कहा। एक्चुअली मैं आपसे मिलने के लिए हाजिर हुआ था। किस सिलसिले में? मैं नैन तारा को अपनाना चाहता हूँ। कोई आगे पीछे नहीं है जो खुद चले आए हो? जी सब हैं, मगर नैन ने बताया कि आप रजामंद नहीं हैं, तो मैं खुद हाजिर हो गया ताकि आप मुझसे मिलकर इत्मीनान हासिल कर लें। तुमसे मिलकर मैं तुम्हारा अंदर कैसे जान सकती हूँ? तुम आज ऐसे नजर आते हो, कल कैसे हो जाओगे, इसका अंदाजा कैसे लगा सकती हूँ? इस बात का अंदाजा तो आप किसी के लिए भी नहीं लगा सकती मैम। सही कहते हो, मगर किसी और के मुतल्लिक लगाए गए गलत अंदाजे से शायद मेरी बेटी को इतना दुख ना हो, और मेरे मुतल्लिक लगाए गए गलत अंदाजे से आपकी बेटी को कितना दुख होगा, इसका ख्याल है आपको? इसका अंदाजा भी है आपको? अंदाजा है, मगर वो दुख दायमी नहीं। मैं उससे बेहतर जान सकती हूँ कि मैंने जिंदगी को उससे ज्यादा ओढ़ा है। अपने हाथों लगाया जख्म नासूर बन जाए तो उसको जिंदगी भर जिया जाता है, मगर किसी और के हाथों दिया जख्म काट कर फेंका जाता है। अपने हाथों खाए जाने वाले जख्म का कलक थोड़ा कम होता है, मगर शायद तुम क्या जानो कितना जां गुसल वक्त होता है उस अजियत से गुजरने का। वो खड़ी हो गई, फिर चलती हुई ग्लास विंडो के सामने रुक गई। बिना किसी रिश्ते के मैं अपनी ही चीज तुमसे वापस तलब करती हूँ अम्माद। क्या आपको वहम है कि मैं आपकी चीज की हिफाजत न कर पाऊंगा? तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम ऐसा कर पाओगे? मेरी सच्चाई, मेरी मोहब्बत मेरी गारंटी है। और तुम्हारी मोहब्बत की क्या गारंटी? मोहब्बत यकीन है, वो तो मुजस्सिम है, उसकी आपको क्या गारंटी चाहिए? और फिर मैं अपनी मोहब्बत की क्या गारंटी दे सकता हूँ? जिस चीज की गारंटी नहीं वो मुस्तकिल नहीं, और जो चीज मुस्तकिल नहीं उससे कब तक खुशी हासिल हो सकती है? क्या आप अपनी बेटी को कहीं और से मुस्तकिल खुशियां दे सकती हैं? कहीं और की जमानत है आपके पास? नहीं, मगर हाँ, तुमसे मिलने वाले दुख से कम दुख की जमानत है मुझे। मैम, आप तो मुझे मोहब्बत के बागियों में से लगती हैं। यानी जहाँ मोहब्बत हो वहाँ काश्त करनी नहीं, फसल लगाने से पहले ये नहीं सोचा जाता कि फसल तबाह हो जाएगी, बल्कि उसको सींचा जाता है। अगर हर एक आपकी तरह सोच ले तो जिंदगी करने के लिए बचे ही क्या? आप मोहब्बत के दुश्मनों में से हैं, या मोहब्बत ने आपके कुछ ज्यादा ही इम्तिहान लिए हैं? आप सोच ले मैम, मैं फिर आऊंगा जब भी मेरा जवाब यही होगा। कोई फायदा नहीं यहाँ बार बार आने का। मेरा फैसला वही होगा जो आज है। मैम, आप मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। उन्होंने उसकी बात काटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के ऐन सामने नैन तारा आंखों में बेयकीनी लिए खड़ी थी। आपने ऐसा क्यों किया मॉम? जो बात तुम्हें आज गलत लग रही है कल वो तुम्हें सही लगेगी। इसको रुखसत कर दो। ये कहकर वो रुकी नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था ना मामा नहीं मानेंगी। मैंने कहा था ना, मैंने उनकी आंखों में इनकार पहले ही पढ़ लिया है। मैंने कहा था मुझे पहले पापा से बात कर लेने दो। तुम नहीं माने। हो गई तुम्हारी तसल्ली। मामा के इनकार की वजह क्या है, क्या तुम जान पाए? नहीं ना। क्या करोगे तुम उस जिद का जो उनको तुमसे है, मुझसे है, हमारी मोहब्बत से है? उस पर हजियानी कैफियत तारी थी। खुद को संभालो नैन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? तुम सोचते थे तुम हीरो बनकर आओगे और फौरन मामा हाँ कर देंगी। अरे जब उनको मेरे जज्बात की परवाह नहीं तो वो तुम्हारी सूरत देखकर कहाँ मोम होंगी। ये मेरा फर्ज था। मैं उनको अपनी तरफ से मुतमईन करने की कोशिश करता। अब देखो, मैं अपने पापा के साथ ही आऊंगा। हाँ, ताकि वो उनको भी साफ इनकार कर दें और आगे की उम्मीद ही खत्म हो जाए। वो बेहिस हैं अम्माद। उनकी आंखें किस कदर सपाट हैं इस रिश्ते के लिए। हर चीज से आरी, वो पत्थर हो चुकी हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, मगर ऐसा ही है अम्माद। इस कदर रूड होने की जरूरत नहीं है नैन। शी इज योर मदर। यकीनन वो कुछ सोच कर ऐसा कह रही होंगी ना। हमें उनकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। कैसी गलत फहमी अम्माद? क्या उन्होंने किसी भी बात का जिक्र किया? वो तो बस लाइन किसी ने काट दी थी। मामा, मैं तुम्हारी माँ हूं या दुश्मन नैन? माएं ऐसा नहीं करती। कैसा करती हैं फिर? औलाद का भला नहीं सोचती? अगर मुझे लगे कि मेरी भलाई इसी में है जिससे मेरी माँ इनकारी है तो? मोहब्बत दो धारी तलवार है नैन। जो इस राह पर चलता है उसको सवाए जख्मों के कुछ नहीं मिलता। मैं तुमको जमाने की धूप से बचाना चाहती हूँ, दुखों से बचाना चाहती हूँ। मोहब्बत एक खेल है नैन, जिसमें हारने के बाद भी दोबारा कोशिश करें लिखा नहीं आता।
जवारी हारता जाता है और खेलता जाता है। हारे हुए को भी मैदान छोड़कर वापस जाने की इजाजत नहीं देती ये मोहब्बत। मामा जाने आप कौन से तजर्बों की बात कर रही हैं। इंसान को किसी का तो होना होता है ना, और फिर उसको दुख मिले या सुख ये तो उसकी किस्मत है ना। कम से कम इंसान को इत्मीनान तो रहता है कि वो मनपसंद साथी के साथ है। मगर आप नहीं समझ पाएंगी, जाने किस मोहब्बत ने आपको डसा है जिसका तर्याक आप अभी तक हासिल नहीं कर पाई। जाने आप और पापा की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पाई। शायद आपकी मोहब्बत के नादिर अकवाले जरी से वो उकता गए होंगे। आपने जाने जिंदगी किस तजर्बे के तहत गुजारी है और अब आप उस तजर्बे को मेरी जिंदगी पर आजमा रही हैं। उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और कमरे की तरफ बढ़ गई। उनको लगा वो मकाफाते अमल भुगत रही हों। जैसे मोहब्बत ने उनको मुंहजोर बनाया था, आज उसी मोहब्बत ने उनको उनकी बेटी के दू बदू कर दिया था। उन्होंने थकी आंखों से उसको जाते देखा था। उन्होंने ज़ियाद हसन को फ़ोन मिलाया था कई सालों बाद। ज़ियाद, मैंने आपसे ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगा, प्लीज़ अब चले आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी बेटी के लिए, अपने लिए। कुछ दिन लगेंगे। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी, क्या मेरे हारने से पहले आ जाएंगे? मैं तुमको कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो फ़ोन रखकर वहीं कालीन पर बैठकर सिसक उठी। तुम मुझसे निकाह कर लो, उसने अचानक फरमाइश की। व्हाट रबिश नैन, तुम कैसी छोटी बात कर रही हो। मैं तुमसे छुप कर निकाह कर लूं? क्या मैं कोई चोरी कर रहा हूँ? मैं चोरी करने को नहीं, मुझे अपनाने को कह रही हूँ। किसी गलत चीज की फरमाइश नहीं की मैंने। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, अपनाना चाहते हो, तो फिर सिर्फ निकाह कर लेने में क्या हर्ज है, वो भी हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तहत। अगर मामा ने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैं उनको कह तो सकती हूँ ना कि मैं निकाह कर चुकी हूँ। मामा को नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए हम अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला इस तरह कर लें? मामा को हराने के लिए नहीं अम्माद, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए, हमेशा एक दूसरे का रहने के लिए। मोहब्बत साबित नहीं की जाती, वो अपना आप खुद मनवाती है नैन। और जब हम सोच सकते हैं कि हमको एक साथ रहना है और एक दूसरे का ही होना है, तो फिर निकाह जरूरी है। दुनिया में क्या नहीं होता, इतने लोग मोहब्बत करते हैं तो वो सब शादी क्यों नहीं कर लेते? यकीनन कोई मसला होता होगा ना, कोई फोर्स करता होगा, कोई ऐसी मजबूरी सामने आ जाती होगी जो उनकी मोहब्बतें नाकाम रह जाती हैं। क्या वो लोग ये नहीं सोचते होंगे कि उनको एक साथ रहना है, फिर वो शादी क्यों नहीं कर पाते? या तुम इतनी हुज्जत इसलिए कर रहे हो कि तुम भी पीछे हटना चाहते हो अम्माद? तुम भी मुझे अपनाने से कतराने लगे हो? तुम सोच रहे होगे कि कहीं मुझसे निकाह करके तुम फंस ना जाओ, मैं तुम्हारे गले ना पड़ जाऊं। तो बोल दो अम्माद कि मैं तुम्हारा टाइम पास थी, तुम मेरे लिए ये सब फेस नहीं कर सकते। तुम ख्वाम की मुश्किलात में नहीं पड़ना चाहते, तो मैं बिना कुछ कहे अपने कदम मोड़ लूंगी, तुमसे कोई सवाल ना करूंगी। ये सोच कर कि मामा सच कहती हैं कि मोहब्बत दायमी नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो रूहान सी हुई थी। मेरे कतराने की वजह हरगिज ये नहीं है नैन कि मैं किसी चीज से घबरा रहा हूँ या मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हो गई है। बाखुदा मेरी मोहब्बत में सवाए इजाफे के और किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं, मगर मैं सिर्फ इसलिए इस बात को इग्नोर कर रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हो। मैं किसी को औलाद का दुख नहीं देना चाहता कि तुम जाकर उनके मुंह पर तमाचा मार दो कि जाओ मैं तो निकाह करके आ गई हूँ, लो अब जो चाहो कर लो। मगर अम्माद, तुम सूरत हाल भी तो देखो ना, अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर तुम वाकई में मुझे अपनाना चाहते हो तो मुझे और इस रिश्ते को अपना नाम दे दो, और अगर नहीं तो भी तुम्हारी मर्जी। बस मैं अगर किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आ जाऊं तो तुम मुझसे शिकायत मत करना। मैंने खुद भी बहुत मुश्किल से इस स्टेप के बारे में सोचा है। अगर तुम रजामंद नहीं तो ना सही, होगा तो वही जो किस्मत को मंजूर होगा। उसने हाथों से अपनी आंखें रगड़ी। मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता नैन, तुम कल 12 बजे आ जाना, मैं अपनी फूफो के साथ आऊंगा, अगर वो मान गई तो, वरना तुमको अपनाने के लिए अकेला ही चला आऊंगा ताकि तुम्हारे दिल में कोई खदशा न रहे। कहीं तुम मेरे कहने से मजबूर होकर ये कदम तो नहीं उठा रहे अम्माद? मैं सिर्फ अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ यार, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। चलो तुम्हें घर की तरफ छोड़ दूं, काफी देर हो गई है। अम्माद ने नैन का हाथ थामा तो वो भी उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। नैन, नैन! वो तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अहमद, क्या तुमने नैन तारा को देखा है? नहीं बीबी जी, उनको तो सुबह से नहीं देखा। अच्छा? उनकी बेचैन नजरें नैन तारा को इधर उधर ढूंढ रही थी।
पिछले कई दिनों से नैन उनसे कलाम नहीं कर रही थी, बस कमरे में रहती या थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर चली जाती। जीनत, नैन बीबी ने नाश्ता किया था? नहीं जी, वो तो शायद अभी तक नीचे ही नहीं आई। अरे कहाँ चली गई? वो उजाड़ हुलिये के साथ दोबारा उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। दराज, साइड टेबल, अलमारी, कहीं भी तो कुछ नहीं था। उन्होंने उसकी तस्वीर उठा ली और बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। कहाँ चली गई तुम नैन? तुम अपनी माँ को नहीं समझ पाई? यकीनन अम्माद के पास गई होगी। एक टीस से उनके दिल में उठी थी। अम्माद का नंबर कहीं नहीं था। डायरी में एक जगह हिना का नंबर लिखा था। हिना, क्या तुम जानती हो नैन तारा कहाँ है? कहाँ है मतलब आंटी, क्या वो घर पर नहीं है? नहीं हिना, वो घर छोड़कर चली गई है। पर कहाँ? वही तो तुमसे पूछ रही हूँ बेटा। नहीं आंटी, बाखुदा मैं नहीं जानती और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास अम्माद नकवी का नंबर है? जी है आंटी। दूसरी तरफ से बिला तामुल नंबर लिखवा दिया क्या? थैंक यू सो मच बेटा। उन्होंने मशकूर होकर फोन रख दिया। पापा, मामा ने कभी मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो मेरे साथ इतना एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हैं। वो अपने खोल में बंद एक ऐसी औरत है जो खुद को दुनिया का सबसे मजलूम इंसान समझती है। उसको मैंने सब कुछ दिया, दौलत, पैसा, घर, मगर वो कभी सुकून से ना रह सकी। हमेशा आंखों में आंसू भरे मुझे ऐसे देखती रही जैसे मैंने उसकी कोई मता चुरा ली हो। मैं नहीं जानता वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है बेटा। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारी पैदाइश पर भी ऐसे ही बिलक बिलक कर रोई थी। लगता ही नहीं था कि उसके घर जिंदा बच्ची पैदा हुई है। हर वक्त भीगी पलकों को देखकर गुमान होता जैसे उसका बच्चा मर गया है। और उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो मेरे दिल से दूर हो गई कि वो मेरी औलाद का इस कदर मातम क्यों बना रही है। फिर मैं उसको छोड़कर यहाँ चला आया। महीने 2 महीने उसने कभी फोन करके ये नहीं कहा कि तुम कहाँ हो ज़ियाद, लौट आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हर सवाल पर उसका एक ही जवाब होता था, मुझे भला किस चीज की जरूरत होगी। तो जब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं क्यों उसको फोर्स करूं। मेरी कुल जायदाद तुम हो नैन, बस तुमको देख लूं, तुमको अपने पास बुला लूं, मेरे लिए यही बहुत है। पापा, क्या आप मुझसे नाखुश नहीं हैं कि मैं किसी गैर इंसान के लिए मामा को छोड़कर, घर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ? बेटा, मैं खुश भी नहीं, आपकी इस बात पर नहीं कि आप यहाँ क्यों आ गईं, बल्कि इस बात पर कि एक लड़के को इस कदर अहमियत देने की क्या जरूरत थी। मगर पापा, क्या मुझको मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक भी नहीं है? अगर मैंने गलत ख्वाहिश की होती तो इतनी पसोपेश समझ आती है, मगर मेरी चॉइस गलत नहीं है। वो वेल ऑफ, वेल सेटल्ड लड़का है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। उसकी फैमिली पाकिस्तान की जानी मानी फैमिलीज में से एक है, तो फिर इनकार की वजह? मेरी शादी कहीं तो होनी है ना पापा, तो अगर उससे मिलकर जांच कर ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है। मैं मैच्योर लड़की हूँ, अच्छा भला सोच सकती हूँ। इट्स ओके मेरी जान, इस कदर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं अगले हफ्ते पाकिस्तान और मिलते हैं अम्माद नकवी से और तुम्हारी माँ से भी बात करते हैं। मगर बेटा, आपने इंतहाई फैसला किया है। अगर मुझे लड़का और फैमिली पसंद ना आए या डाउटफुल हुआ तो फिर आपका फैसला क्या होगा? मैं जानती हूँ पापा, आप बिला वजह मेरे और उसके दरमियान नहीं आएंगे। हाँ, अगर ईमानदारी से आपको उसमें कोई ऐब नजर आया तो मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा पापा, मगर आई एम श्योर वो आपको 100% पसंद आएगा। वो अपने पापा के साथ गले लगकर मुस्कुराई। नैन कहाँ है अम्माद नकवी? 2 दिन के ट्राई के बाद बिला आखिर उनकी बात अम्माद नकवी से हो पाई थी। उनकी हालत गैर हो चुकी थी। 2 दिन से रोटी का एक नवाला उनके हलक से नहीं उतरा था। नकाहत के मारे हाथ पांव बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। क्या मतलब है आपका आंटी? नैन 3 दिन से घर पर नहीं है। मैंने उसको हर जगह ढूंढा है। वो तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती। आंटी, बाखुदा आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर आपका भी अदब लिहाज करता हूँ आंटी। मैं जानता हूँ किसका क्या मुकाम है। मैं कभी आपको इस तरह की ईजा पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो अम्माद, मेरा और इम्तिहान मत लो। वैसे ही मैं हारी हुई औरत हूँ, अब अपनी औलाद को नहीं हार सकती। आंटी बिलीव मी, मैं वहां आता हूँ आपके पास, फिर बात करते हैं। थोड़ी ही देर में नौकर ने कुछ मेहमानों की आमद की इत्तला दी। आंटी? अम्माद को शदीद धचका लगा था। बारोब, सोबर और बला की कशिश रखने वाली जिन खातून से वो कुछ दिन पहले मिला था वो कहीं से भी वो ना लगती थी। दुआ शारिक थोड़ी ठिठकी थी। अम्माद के पीछे से एक शनासा चेहरा उनके सामने आया था। उसने आकर उनको कंधे से थाम लिया। दुआ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने?
پہلی ہمدردی، پہلا ترس، وہ بھی قریبی دوست کے وسیلے سے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں تہی دست رہ گئی۔ بینش، تم صحیح کہتی تھیں، کچھ باتیں وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میری حالت دیکھو بینش، محبت نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے، توڑ دیا ہے مجھے، سب کچھ چھین لیا مجھ سے، حتیٰ کہ میری اولاد بھی، جس کے سہارے میں نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے۔ دیکھو بینش، میں تو تہی دست رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دہائی دے رہی تھی۔ عماد نقوی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا۔ نہیں دعا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، عماد ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارا کون ہے بینش؟ میرا بھتیجا ہے۔ مجھے عماد نے اپنی اور نین کی محبت اور تمہارے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے عماد کو سمجھایا تھا، مگر یہ لوگ سمجھانے کی حدوں سے باہر جا چکے تھے، بالکل اسی طرح دعا جیسے تم۔ مگر عماد بے وفا نہیں، وہ دغاباز نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنے اور نین کے نکاح کے بارے میں بتایا، مگر اس کے بعد میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر ہی چکے تھے۔ اگر میں پہلے جان پاتی کہ تم نین کی ماں ہو تو میں پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتی، کم از کم تم اتنی اذیت تو نہ اٹھاتی۔ تم نے انسانوں کو سمجھنے میں غلطی کی دعا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تم ایک کھو کے اندھیرے میں بیٹھی رہی تنہا، خوف زدہ کہ تم نے ان اندھیروں سے خود ہی ہاتھ چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کی، کہ تم خود پرستی کا شکار ہو گئیں۔ تم کو لگا جو تمہارے ساتھ ہوا وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ تم جو محبت کی سب سے بڑی حامی تھی، اس کی ذلت سے انکاری بنی پتھر ہو گئیں۔ تم ہی تو کہتی تھی نا بینش، محبت کے ڈسے کا تریاق نہیں ہے۔ جب میرا بدن نیلا پڑ چکا تھا تو میں کیسے اس طوفان کا سامنا کرتی؟ ہاں میں خوف زدہ ہو گئی کہ میری بیٹی میری طرح محبت کے دکھ ڈھوتے ڈھوتے ادمری نہ ہو جائے۔ زیاد نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین لیا۔ وہ مجھ سے جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا؟ میری ہنسی، میری آزادی، میری خوشی، اس نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا بینش۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی محبت میں اس قدر ڈوب جاؤں کہ سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق لوں۔ میں اس کے حالات سے نہیں گھبرائی، میں ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی، اور میں نے دیا بھی، مگر اس کی ذات سے گھبرا گئی جو کھلتی ہی جاتی تھی۔ میں اس کے بدلتے روپ سے گھبرا گئی، جس نے مجھے نہ محبوبہ رکھا نہ بیوی۔ اس نے مجھے باندھی بنا لیا۔ اس نے مجھ کو محبت کے ہو جانے کی سزا دی، یا جانے محبت نہ ہونے کی۔ اس نے میری ہر خواہش، ہر آرزو رد کر دی بینش۔ اس نے میری ذات کی ہر موڑ پر نفی کی، مگر یہ دل سلگتا رہا، دہائیاں دیتا رہا اپنی پامالی پر۔ میرا جسم ڈھہ گیا خستہ شاخ کی طرح، مگر دل کا ہر دکھ ہرا بھرا رہا، ہر تازہ چوٹ اس کو ناسور بناتی گئی۔ زیاد حسن کے ہر روز کے بدصورت رویے نے میرے دل کو سہما دیا، خوفزدہ کر دیا، اتنا خوفزدہ کہ میں اپنے دل میں محبت کے ہونے کے احساس سے گھبراتی رہی۔ جانے اس کا مزاج ایسا کیوں تھا؟ لوگوں کے رویے ایسے ہی ہوتے ہیں، یا میں ایسے رویوں کو برتنے کی عادی نہیں تھی؟ تم ہی بولو بینش، تم ہی بولو۔ ہر موڑ پر اپنی انا روند کر محبت ہے کی گردان کرنے والا دل، ہر خواہش پر ضبط کے کوڑے کھانے والا نیلو نیل جسم کہیں تو سنبھالا جائے گا، کہیں تو سستانے کو جانا چاہے گا۔ محبت کے لمحوں کو قید کرنے کی خواہش میں اپنے بدن کو زیاد حسن کے گرد جلا کر راکھ کرتی گئی۔ ہر روز میں اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کرتی اور نئے سرے سے اپنی محبت کو برباد ہوتے دیکھتی میں اس کے گرد ہی فنا ہو گئی۔ بتاؤ پھر کیسے اپنی بیٹی کو بھی اس لا حاصل محبت کے حوالے کر دیتی بینش؟ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو پھر میں کیسے محبت کا زہر اپنی بیٹی کے حلق سے نیچے اتار لینے پر دور کھڑی تالیاں پیٹتی رہتی؟ میں محبت سے انکاری نہیں بینش، میں اپنی بیٹی کے جذبات سے انکاری نہیں، مگر میں زیاد حسن سے خوف زدہ ہوں۔ ہر مرد جو محبت کے حوالے سے میرے سامنے آتا، مجھے لگتا زیاد حسن روپ بدل کر آ رہا ہے، مجھے مزید اذیت دینے کے لیے، جس کے پہلے لمس نے مجھے محبت کا ادراک دیا تھا، میرے دل کو دھڑکن دی تھی، اس کے ساتھ نے مجھے پتھر کر دیا۔ محبت کی بیماری نے میرے دل کو، میرے ذہن کو، جسم کو گلا سڑا دیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر بینش کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ دنوں کا طوفان باہر نکلا تھا۔ بینش نے انہیں بیچ میں نہیں ٹوکا، ان کو دل کی بھڑاس نکالنے دی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ عماد نقوی چہرے پر ندامت لیے قریبی صوفے پر پزمردہ سا بیٹھا تھا۔ اس کا اپنا دل بہت چھوٹا ہو رہا تھا۔ دنیا میں آیا ہر انسان سوالی ہے،
کوئی محبت طلب کرتا ہے، کوئی وصولتا ہے، کوئی اپنا دل دان کر کے خالی دامن رہ جاتا ہے، مگر اس سے محبت مرتی نہیں، گھٹتی نہیں۔ وہ کسی کو تہی دست چھوڑتی ہے تو کسی کو مکمل بھی تو کر دیتی ہے نا۔ ہر ایک کی قسمت میں پانا نہیں ہوتا، کسی کی قسمت میں کھونا بھی ہوتا ہے۔ کوئی کانٹوں میں الجھا اذیتوں کے طلسم کدے میں بھٹکتا رہتا ہے تو کوئی خیرہ کر دینے والی روشنی آنکھوں میں بسائے سب کچھ پا لیتا ہے۔ سب محبت کا اعجاز ہے۔ تم اپنے ہر دکھ پر میری باتوں کو سوچتی رہی کہ شاید میں تم کو ٹھیک روکتی تھی، مگر میں تم کو محبت کرنے سے نہیں روکتی تھی دعا، میں تم کو محبت میں غلط قدم اٹھانے سے روکتی تھی۔ انسان بہت سے فیصلوں سے اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کسی کو پا لینے کے بعد صرف ایک زندگی برباد نہیں ہوتی، بہت سی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان کی روح محبت کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کی خواہش کرتی ہے۔ کوئی اپنا آپ لٹا کر شاد رہتا ہے اور کوئی پچھتاووں میں گھرا روز جیتا روز مرتا ہے۔ تم محبت کرنا سیکھ گئیں مگر ضبط کے آداب نہ سیکھ سکیں۔ تمہارا وجود صحرا بن گیا، تمہیں محبت بوند بوند ملی تو تمہارے وجود پر پڑتے ہی صحرا بن گئی، تمہاری پیاس پیاس ہی رہ گئی۔ اگر میں زندگی کے توشہ خانے سے چند خوشیاں چرانے کی خواہش دل میں لیے بیٹھی رہی تو میں نے کیا برا کیا؟ وہ مجھے چند لمحے خیرات تو کرتا محبت کے، قربت کے، تو میں زندگی بھر ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے جی لیتی، مگر اس نے مجھے کوئی امید ہی نہیں دی تھی بینش۔ وہ دامن جھڑک جھڑک کر مجھ سے پیچھا چھڑاتا رہا تھا۔ پہلے اس نے مجھ سے میرے الفاظ چھین لیے، پھر مجھے پتھر کی مورت کہہ کہہ کر میرے جگر کو چھنی کرتا گیا۔ پہلے وہ میرے لیے تڑپتا تھا، پھر مجھے اپنے لیے تڑپاتا رہا، ترساتا رہا۔ اس نے محبت کے شگن اٹھائے اور پھر مراد پوری ہونے پر منت کے دیوں کے ساتھ میرے وجود کو جلتا چھوڑ دیا۔ میرے وجود نے زندگی کرنے کی خواہش چھوڑ دی، ہنسنا چھوڑ دیا، رونا چھوڑ دیا، تو پھر میرے پاس محبت کرنے کو اور محبت دینے کو بچا ہی کیا؟ وصل کی بارش میں بھیگ کر میرا تن سیراب نہ ہو پایا۔ میں خزاں رسیدہ پتا بن گئی جو بے بس ہے، مجبور ہے۔ یہ کیسی بارش ہے جس نے مجھے مٹی کر دیا، بھر مٹی جو نہ ہاتھوں میں ٹھہرے نہ قدموں میں، بے قیمت، بے حیثیت، بے مول۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ان کا سر بینش کے زانوں سے لڑک کر زمین پر ڈھہ گیا، بھری مٹی کی طرح۔ دعا، دعا! بینش پوری طاقت سے چیخی تھی۔ عماد نقوی نے فوری طور پر ان کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ہائے عماد، ہاؤ آر یو؟ 2 دن بعد ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں جہاں ایک ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانسیں لے رہی تھی، وہاں ایک بیٹی کے ٹھنڈے لہجے نے اس کے وجود کے ہر اعضا کو سن کیا تھا۔ تم کہاں ہو نین؟ میں انگلینڈ میں ہوں، پاپا کے پاس۔ تم؟ میں چاہتا ہوں نین تم فوری طور پر پاکستان آ جاؤ۔ آپ 1 منٹ کی دیر لگائے بغیر تیاری شروع کر دو۔ اس نے نین کی بات کاٹ کر اس کو حکم دیا اور موبائل آف کر دیا۔ وہ جانتا تھا اب وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر پائے گی۔ محبت کرنے والے بدن اپنے زخموں کو چاٹتے چاٹتے تھک جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، پر زخم بھرنے کو نہیں آتے۔ وہ ایک بھٹکی روح ہی لگتی تھی جو اپنے زندہ بدن سے جدا ہو گئی، اپنی خوشی سے، اپنی ہنسی سے، جو محب کی محبت کو آزماتے آزماتے اپنا صبر کھو بیٹھی، اور پھر صبر کے کھونے کے بعد کھونے کو بچتا ہی کیا ہے؟ وہ اپنے بدن سے جدا ہوئے لوتھڑے کو اس بری تقدیر کے حوالے آسانی سے کس طرح کر سکتی ہے جس سے مس ہو کر اس کے ماتھے پر لکھی خوشی کی ہر تحریر سیاہ پڑ گئی۔ وہ ایک خوفزدہ جسم میں تبدیل ہو گئی جو اپنے سائے سے بھی خوفزدہ تھی، جس نے زیاد کے نقشے پا سے لپٹ لپٹ کر اس کو پا لینے کی آرزو کی۔ بینش نے اپنے ماتھے کو ICU کے شیشے کے ساتھ ٹکا کر تعصب سے سوچا۔ کتنے آنسو آنکھوں سے لڑکے تھے اور کتنے ہی دل پر گرے تھے۔ میں پاکستان آ چکی ہوں عماد، پاپا بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں ایئرپورٹ پر ہوں، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کوریڈور میں ہوں، ICU کے سامنے، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ICU؟ ایوری تھنگ آل رائٹ عماد؟ ہاں، تم آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ پھپھو، زیاد حسن اور نین تارا آ گئے ہیں۔ اس نے بینش کو اطلاع دی۔ میں نہیں چاہتی کہ فی الوقت وہ دونوں دعا کے سامنے بھی آئیں، آگے تم ڈیل کرنا، میں فی الحال یہیں رکوں گی۔ وہ ICU کے اندر بڑھ گئیں۔ عماد، کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس آواز کو پا لینے کے لیے، اور آج یہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، اپنے آپ سے بہت دور۔ ایک جلن کا احساس ہوا تھا سینے میں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ ایک باروب شخص اس کے ساتھ تھا، وہ یقیناً زیاد حسن تھے، آنکھوں میں مقناطیسی کشش لیے۔ عماد نقوی کو نگاہوں کے حلقے میں تھامے، پر اس لمحے وہ کوئی بہت غیر محسوس ہوئے تھے، کوئی بالکل اجنبی۔
عماد کیا بات ہے؟ وہ بے چین ہوئی تھی اور دوسرے لمحے عماد نقوی کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو سرخ ہوتے گال پر رکھے ہراساں کھڑی تھی۔ آتے جاتے ایک دو لوگوں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا بھی تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیاد حسن بولے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے سر، میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور شاید مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہوں گے کہ شاید کبھی آپ نے اپنی بیوی کی غلطیوں کو بھی یوں ہی سدھارا ہوگا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور نین تارا کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ زیاد ناسمجھی کے عالم میں کچھ دیر تو کھڑے رہے، پھر اس کے پیچھے بڑھے۔ تو مجھے بغیر بتائے یہاں سے کیسے گئی نین؟ کیا میرا اتنا حق نہیں تھا کہ تم مجھے بتاتی کہ تم کیا قدم اٹھا رہی ہو؟ اور اگر تم کو مجھے نہیں بتانا تھا تو نہ صحیح، مگر نین تم اپنی ماں کا تو خیال کرتی۔ تم اتنی کٹھور، اتنی سخت جان کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں نین کہ جس کے دل میں محبت ہو وہ تو ہر ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹنے پر رضامند رہتا ہے۔ تم کیسی بیٹی تھی کہ تم کو اپنی ماں کے دل کی ایک ٹیس نہ سنائی تھی، ایک دہائی تمہارے کانوں تک نہ پہنچی؟ ارے تم ایک دفعہ ان کے ہاتھ کو تھام کر محبت سے ان کو کچھ پوچھتی تو وہ اپنا آپ عیاں کر دیتی تم پر، لیکن تم سنگ دل بن گئی، یوں منہ موڑ کر چلی گئی، یہ سوچے بنا کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر تمہاری ماں مر جاتی تو کیا تم اپنے آپ سے نگاہ ملا پاتی؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم میری محبت میں ڈوب کر دنیا چھوڑ دو، اپنی ماں کو چھوڑ دو؟ کیا میں نے تم کو اپنا نام اس لیے دیا تھا کہ تم اس کو کسی کو اذیت پہنچانے کا وسیلہ بنا لو؟ بتاؤ نین، کیا تم اپنی ماں کی زندگی کے بدلے میری محبت پا کر جی لو گی؟ کیا تم سکون حاصل کر پاؤ گی؟ کوئی کسک نہ ہوگی تمہارے دل میں؟ بتاؤ نین، کیا تم کسی کی زندگی اور میری محبت میں سے کسی ایک کو چن سکتی ہو؟ تم محبت کو ارزاں کرو گی یا کسی کی زندگی کو، اپنی ماں کی زندگی کو؟ بتاؤ نین۔ ماما کہاں ہے عماد؟ بولو، میری ماما کہاں ہے؟ اس کا دل سہما تھا۔ ICU میں۔ وہ الٹے قدموں اندر بھاگی تھی۔ راستے میں آتے زیاد حسن نے اس کو کئی آوازیں دیں، مگر وہ ایسے ان کے قریب سے گزری جیسے وہ کوئی اجنبی ہوں۔ نہیں ماما میں کٹھور نہیں، میں اپنی ماں کی زندگی اور محبت میں سے اپنی ماں کی زندگی کو چنوں گی، کیونکہ عماد وہ میری پہلی محبت ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ مجھے کمزور کر گیا، مگر میں سنگدل نہیں ہوں عماد۔ وہ یہ کہتی ہوئی اندر کو بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ICU کے سامنے جا کر اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ماما کے پاس عماد کی پھپھو بیٹھی تھی۔ وہ اندر چلی گئی اور ان کے قدموں کے قریب بیٹھ کر ان کے پیروں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ایک دفعہ، آخری دفعہ مجھے معاف کر دیں، میری کوتاہی کو نظر انداز کر دیں ماما۔ وہ انتہائی ہلکی آواز میں گویا ہوئی۔ زندگیوں پر معافی کے سودے نہیں ہوتے نین، ایک دل ہی دوسرے دل کو پہچان پاتا ہے، پر افسوس تمہاری نظروں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ہی قصوروار جانا۔ بینش نے تعصب بھری نظر نین پر ڈالی۔ تم گھر جاؤ، آئی تھنک کہ تمہارا یہاں رکنا صحیح نہیں ہے، اب ویسے بھی یہ خطرے سے باہر ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا میں تمہیں انفارم کر دوں گی۔ میں یہاں رک جاؤں؟ تم سمجھ سکتی ہو نا کہ تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، پر ماما ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں نین۔ وہ تھکے قدموں سے اٹھی تھی، کتنی دفعہ مڑ کر اس نے دعا شارق کے چہرے کو دیکھا، پھر سسکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیاد حسن 2-3 دفعہ ہسپتال آئے تھے، مگر ہمیشہ دعا کو سوتے ہی پایا، یا شاید وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پاپا، عماد اور بینش پھپھو آئی ہیں۔ نین نے ان کو اطلاع دی اور پھر دعا کے لیے جوس نکالنے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ عماد ٹی وی لاؤنج کی طرف چلا آیا۔ زیاد حسن ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کیسے ہو زیاد حسن؟ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، پھر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ بیوی کے جذبات کی انہوں نے کبھی قدر نہ کی، مگر بیٹی کے شکووں نے ان کو اندر سے ہلا دیا تھا، جو اپنی ماں کے تنہائی کے ہر لمحے کا حساب مانگتی تھی۔ کیوں؟ تم کو تو بہت خوش ہونا چاہیے نا، جس کو تم چھوڑنا چاہتے تھے زیاد، اس نے ہی تمہاری آرزو چھوڑ دی، جس نے تمہاری محبت کی پوجا کی، اس کی تو کوئی مناجات تم نے پوری ہی نہیں کی۔ وہ سسکتی رہی اور تم اس کو تڑپاتے رہے۔ کیا تمہارے پاس جواب ہے زیاد حسن کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگا کہ وہ پچھتا رہی ہے، ان پچھتاووں میں اس نے میری محبت کو کہیں پس و پش ڈال دیا ہے۔ وہ اپنے خول میں بند ہو گئی۔ ہر وقت کی شکایتی نظروں سے میں گھبرا گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں نے اس کو اپنا کر غلطی کی۔ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ بینش، تم خود انصاف کرو نا، میں ایک خاموش پڑے وجود کے ساتھ کب تک سمجھوتا کرتا، جس نے شادی کے بعد نہ میرے غم میں ساتھ دیا نہ خوشی میں۔ انصاف تو تم کرو زیاد حسن کہ تم نے اس کو کیا خوشی دی، تم نے اس کا کیا ساتھ دیا، تم نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔
اس سے اس کی ہنسی چھین لی تم نے، اس کو خاموش کر دینے والے تو تم ہی ہو۔ تم نے اس کے سوالوں کے جواب میں اس کے گال کو دہکا دیا، تم نے اس پر اتنی پابندیاں لگا دی کہ وہ گھٹ کر رہ گئی۔ تم کو کس چیز کا خوف تھا زیاد حسن؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی، تم کو تو سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو کر رہنا تھا، مگر تم تو جیسے دیوتا بن گئے، اس سے سب چھینتے گئے، اس کی آزادی، اس کے رشتے، اس کی محبتیں، اس کی سانسیں۔ تم نے اس کو زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا زیاد، اور پھر اس کی خاموش وجود کو ٹھوکر مار کر تم باہر بھی چلے گئے۔ وہ تڑپتی رہی، تمہارا انتظار کرتی رہی، وہ اتنا تڑپی کہ محبت کے وجود سے ناراض ہو گئی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس نے یہ مان لیا کہ محبت کا وصف صرف دکھ دان کرنا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو محبت سے بچانے کی خواہش میں کیسی برباد ہوئی۔ تم کیا جانو اس نے کتنی ہی راتیں جاگ کر اور کتنے ہی دن رو کر گزارے۔ تم ان کا حساب دے سکتے ہو، تم انصاف کر سکتے ہو زیاد۔ وہ ایک دفعہ مجھے بلاتی تو صحیح بینش، مجھے آواز تو دیتی۔ محبت نے بار بار اس کے مانگنے پر اس کو صرف اور صرف دکھ خیرات کیے، آنسو اس کی جھولی میں ڈال دور جا کر اتنا دھمال ڈالا کہ وہ محبت کی آہٹ سے ہی خوفزدہ ہو کر جھریوں میں چھپ جانے کی خواہش دل میں رکھنے لگی۔ اس نے تو اپنا آپ ہی تمہارے نام خیرات کر ڈالا، اور جب وہ اپنا آپ ہی لٹا چکی تو تم سے کیا مانگتی؟ وہ مجھ سے کہتی تھی زیاد کہ اس کو صرف ایک دفعہ تم مل جاؤ، اس کے بعد وہ کچھ خواہش نہیں کرے گی، کہ محبت پا لینے کے بعد کچھ اور آرزو کرنے کو بچتا ہی کیا ہے۔ اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ اس نے تمہاری محبت پا لینے کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگا، نہ خدا سے، نہ لوگوں سے، نہ تم سے۔ محبت تو احساس کا نام ہے زیاد حسن، جو آنکھوں سے انعکاس ہوتی ہے، جس کی گونج ایک دل سے دوسرے دل تک آپوں آپ پہنچ جاتی ہے۔ پھر تم اس کے دکھ سے کیسے نہ آشنا رہ گئے، اس کے دکھ سے جس کو اپنانے کی خواہش تم نے بھی کی تھی۔ تمہاری محبت اس کے وجود سے اس قدر جلدی بدزن کیسے ہو گئی؟ محبت بدصورت ہو جائے تو موت خوبصورت لگنے لگتی ہے زیاد۔ دعا شارق کو صرف تم بچا سکتے ہو، اس کی خوشی ہنسی صرف تم لوٹا سکتے ہو، کہ تم ہی اس کے مسیحا ہو۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مگر اتنی نہیں کہ تم لوٹ کر اس تک نہ جا سکو۔ ابھی واپسی کے راستے کھلے ہیں، اس کو زندگی کی طرف لے آؤ، محبت کی طرف لے آؤ، کہ محبت کا تسلسل ایک انسان پر آ کر ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نسل در نسل چلنے والا سلسلہ ہے۔ وہ فطرت کو بدلنے کی سعی میں اپنے وجود کو جلا بیٹھی ہے۔ ایک دفعہ اس کو بلا کر دیکھو کہ محبت تو ہر قدم پر مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، کوئی پکارے تو، کوئی آواز تو دے، اس کو آواز دے دو زیاد کہ وہ تمہاری منتظر ہے۔ بینش نے درخواست کی تھی۔ دروازے کے باہر نین بھیگے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا ماما مجھے معاف کر دیں گی؟ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ محبت سے ناراض ہے نین، تم سے نہیں۔ اس نے تو زندگی تمہارے سہارے گزاری ہے، وہ تم سے روٹ کر کہاں زندگی کر پائے گی۔ بس اس بار اس کو تھامو تو وہ سب دینا جو اس کو برسوں سے نہیں ملا۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تمہاری رخصتی کی بات کی جائے۔ عماد کے والدین تو کب سے آنے کو بے چین ہیں، میں جلد ان کے ساتھ آؤں گی۔ بینش نے نین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں گاڑی میں عماد کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ آگے کی طرف بڑھی تھی۔ نین نے عجیب سی نگاہوں سے زیاد حسن کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ ان کو منا لیں گے؟ زیاد نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف لوٹ گئی۔ عماد ٹی وی چینل چینج کر رہا تھا۔ عماد، بینش پھوپھو تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں۔ اتنے دنوں بعد اس کی عماد کو مخاطب کرنے کی ہمت ہوئی تھی۔ عماد ٹی وی آف کر کے کھڑا ہوا تھا۔ نین نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ عماد نے نین کی آنکھوں میں جھانکا، دل نے دل کو پکارا، کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی۔ محبت کا تسلسل بڑھا تھا۔ محبت نے سکھ دان کر کے کھل کر سانس لی تھی۔ نین کے چند آنسو آنکھوں سے لڑک کر عماد کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ وہ نین کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گالوں کو خشک کر کے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ پھر کچھ مانگنے کو اور کچھ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ دعا؟ ابھی نین ان کو جوس پلا کر باہر گئی تھی۔ زیاد حسن نے کمرے میں آ کر دھیرے سے ان کو پکارا۔ پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، مگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں۔ زیاد حسن کو لگا وہ 23 سال پرانی دعا شارق کے پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سمجھ میں نہیں آتا دعا کہاں سے شروع کروں، محبت کے اختتام سے یا بدگمانیوں کی ابتدا سے۔ میری محبت کا کبھی اختتام نہیں ہوا زیاد حسن۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا تم مجھ میں آج بھی اس زیاد حسن کو تلاش کر سکتی ہو جس کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ نہیں، شاید اب نہیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں دعا،
तुम ने मुझे इतना चाहा कि मैं देवता बन बैठा। मैंने सोचा कुछ ना देकर भी मैं तुम्हारी पूजा के लायक रहूंगा। मैं खुद में इतना डूबा कि तुम्हारी खामोशी को समझ ही नहीं पाया। मैं अनजाने में तुमको खुद अजियती के हवाले करता गया। मैं तुमसे नहीं दुआ, दरअसल खुद से दूर होता गया। मैंने सब पाकर खो दिया, तुम्हारी मोहब्बत, कुर्बत, अपनी बेटी, अपना सुकून, अपना घर, और मैं इस जाम में रहा कि मैं सब तस्खीर कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो सब अपने हाथ से तबाह कर रहा था, फना कर रहा था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ दुआ, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना और तुम्हारा इतना कीमती और खूबसूरत वक्त बर्बाद कर दिया। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो दुआ, कि मैं अपनी मोहब्बत को दोबारा साबित कर सकूं? मेरा तो सारा वक्त तुम्हारा ही था ज़ियाद हसन। आप तुम में बदला था, दूरियां थोड़ी सिमटी थीं। मोहब्बत भी अजब सवांग भरती है। मुहिब दूर हो तो नाराज इठलाती फिरती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा के लिए मुंह मोड़ चुकी है, और जब मोहब्बत सामने आए तो हर शिकवा भुलाकर उसके कदमों में सजदा रेज हो जाती है। मोहब्बत घटती नहीं, मिटती नहीं, ये दायमी है। कभी गम देती है और कभी आंसू पोंछती है। रूहों ने मोहब्बत की थाप पर मस्त होकर थिरकना शुरू किया था। वजूदे सहरा पर मेघा ने पर फैलाए थे। प्यास प्यास पुकारता हर जर्रा सैराब हुआ था। फिर काहे के शिकवे, काहे की नाराजगी, कि उनको तो उम्र पड़ी थी। जो लम्हे मोहब्बत के मिले उनको जी लिया जाए तो क्या हर्ज था। ज़ियाद हसन दुआ की आंखों में झांकने लगे। क्या चाहते हो? दुआ ने झींप कर सवाल किया था। तुमको दुआ? फिर कमरे में बरसों बाद उनकी हंसी गूंजी थी। कमरे के बाहर खड़ी नैन ने सुकून से आंखें बंद की थीं। आज यकीनन मामा की आंखों की उदासी टूटी होगी। काश मैं भी इस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर पाती। एक अनजानी सी ख्वाहिश लिए वो वहां से हट गई। आ जाओ कि अभी है वक्त मुट्ठी में। तुम्हारी खुशबुएं जिंदा हैं फूलों के बदन में, मगर ऐसा ना हो कि खुशबुएं बेचेहरगी पहने। कहीं ऐसा ना हो कि फूल जल जाएं, तुम्हारा लम्स मर जाए, गुलाबों के बदन में जंग लग जाए। कहीं ऐसा ना हो जाना, तुम्हारे और मेरे दरमियान भी दीवार उगाए। अभी तो आंखों की मशल में रास्ता दिखाई देता है, अभी तो आईना चेहरा दिखाता है। अभी है वक्त मुट्ठी में, अभी है वक्त मुट्ठी में, तो आ जाओ। अमाद नकवी के मोबाइल पर नैन तारा की आवाज गूंजी थी। आवाज के सुकून ने सब सही है की इत्ला दी थी। एक सुकून सा अमाद नकवी के आसाबों में उतरा था। उसने मोहब्बत की आवाज पर लब्बैक कहा था। तुम दरवाजा खोल कर रखो नैन। अमाद के जवाब पर गहरी मुस्कुराहट ने नैन के लबों पर डेरा डाला था। जल थल होते मौसम ने हर दामन को खुशी से भिगो दिया था।